میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے، میری آساں امیداں دے، سدا بوٹے ہرے رہندے، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے۔ تشریف رکھیے خواتین و حضرات اپنی اپنی نشستوں پر۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز جناب شاہ صاحب کی اجازت سے، سر اجازت ہے؟ بہت شکریہ سر۔ جب تیری حمد کان پڑتی ہے دل مردہ میں جان پڑتی ہے، جب تیری حمد کان پڑتی ہے دل مردہ میں جان پڑتی ہے، صبحوں کا نور ہے کتاب تیری، حمد کرتا ہے آفتاب تیری۔ آئیے کلمات ربانی سے اپنی سماعتوں کو سرفراز کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ اللہ بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ، اور کسی کی قضا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، جس نے خدا کا پتہ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ نعت کے چند اشعار کے لیے تشریف لائیں گے ہمارے نوجوان انجینئر محمد عمران مغل۔ آئیے محمد عمران مغل، پچھلی دفعہ جب شاہ صاحب تشریف لائے تھے تبھی اسی نوجوان نے نعت کی سعادت حاصل کی تھی، آج پھر آپ کے مولانا جامی کی لکھی ہوئی ایک فارسی نعت۔ تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آوارا زیسیاں
چوسوے من گزر آری منے مسکی زناداری چوسوے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جہاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جہاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شدہ روز سیانم ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شدہ روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ زجام اب تم استم با زنجیرے تو دل بستم نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکن محروم جامیرا دلے یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا دلے یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ دلم پیمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ انجینئر محمد عمران مغل مولانا جامی کے اشعار نعت کے پیش کر رہے تھے. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں سویرا عمران انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنس کی اسٹوڈنٹ اور ممکن کر ٹیم کا حصہ. ممکن کر جو انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنس کی ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جو پچھلے 14 سال سے عوام کی فلاح و بہبود میں مصروف ہے. ممکن کر جس کے پاس آج کے اس ایونٹ کو سکسیسفل بنانے کی ذمہ داری بھی تھی. اس ایونٹ کے انعقاد کے دوران میں نے اور میری ٹیم نے اس ایونٹ کو سکسیسفل بنانے کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کو ایکسپلور کرنے کا بھی سفر کیا. میری اور میری ٹیم نے جو شاہ صاحب کے بارے میں ڈسکور کیا وہ کچھ یوں تھا کہ ان کی بات میں صرف جذبات ہی نہیں بلکہ منطق بھی ہے. ان کی بات دلیل سے
ثابت ہوتی ہے وہ صرف لفظوں کے گھن گرج سے نہیں بلکہ فہم کے سکون میں. ان کی بات کرنے کے انداز میں ہر لفظ میں علم کی وضاحت اور حکمت کا رنگ ہوتا ہے. وہ آپ کے ذہن کو چیلنج کرتے ہیں اور آپ کے دل کو سکون بھی دیتے ہیں. ان کے بات کرنے کے انداز میں جواب میں علم و حکمت کے رنگ موجود ہیں. ان کے الفاظ دلوں میں گھر کرتے ہیں اور بشر کی رہنمائی کرتے اور ان کو راستہ دکھاتے ہیں. ان کا علم صرف کتابی نہیں، وہ زندگی کے مختلف پہلو کو روحانیات سے جوڑنے کا ہنر رکھتے ہیں. میں نے اور ممکن کر کی ٹیم نے ان کو دل میں گھر کرنے والا اور اپنا پیروکار بنانے والا پایا. یہ ہماری کہانی ہے اور اب آپ کی باری ہے. خواتین و حضرات، فقر کیا ہے؟ فقیری کس شے کا نام ہے؟ کیا فقر یہ ہے کہ آپ کسی ریاست کے شہزادے ہوں اور آپ کی ایک جوان بیوی اور ایک شیرخوار بچہ ہو اور آپ اس کو چھوڑ کر نروان کی تلاش میں، اپنے سوالات کی جوابات کی تلاش میں نکل جائیں؟ یا فقر یہ ہے کہ آپ کسی دریا کے کنارے، کسی صحرا میں، کسی پہاڑ کے دامن میں آپ ایک کٹیا ڈال لیں اور وہاں بیٹھے رہیں اور لوگ آپ کو وہاں پر آپ کا لنگر پانی دے جائیں اور آپ وہاں فقر کا مظاہرہ کرتے رہیں؟ نہیں خواتین و حضرات، میرے خیال میں یہ فقر نہیں ہے. ہمارے پاس جو ماڈل ہے فقر کا وہ کچھ اور ہے. وہ شاعر جس پر پورا مشرق ناز کرتا ہے، اس نے فقر کی اور تعریف کی ہے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب کہا کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تو ان کے فقر جو ہے اس میں خود ہی بہرحال سلامت رہتی ہے. اور انسان کی خود ہی اور عزت نفس خواتین و حضرات تبھی سلامت رہتی ہے جب اس کا معاش مضبوط ہوتا ہے اور وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا کسی کا دست نگر نہیں ہوتا. یہ ہے فقیری کی ڈیفینیشن. یہ ہمارے پڑوس میں گڑھ مہاراجہ میں سلطان العارفین جو ہیں آرام فرما ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فقر وہ طریق یا وہ راہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان سے حجابات ہٹا کر بندے کو اللہ کے قرب سے فیض یاب کرتا ہے. وہ فقیر ہے خواتین و حضرات. ہمارا جو رول ماڈل ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یہ وہ ذات مبارکہ ہے جو خیر البشر تو ہیں، خیر الانام تو ہیں. آپ نے روحانیت میں بھی سب سے بلند ترین مرتبہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تک پہنچے، لیکن آپ نے اپنے تمام فرائض بھی ادا کیے. آپ نے ازدواجی زندگی بھی نبھائی، آپ نے اولاد کی پرورش بھی کی، آپ نے ایک اسٹیٹ قائم کی، اس اسٹیٹ کو چلایا، اس کی سفارت کاری بھی کی. گویا ہر طرح سے اور ہر جو سماجی ذمہ داریاں یا معاشی ذمہ داریاں تھیں وہ آپ نے ادا کی. خواتین و حضرات، یہ ہمارا فقر کا ماڈل ہے. اور آج اس ماڈل پر بعین ہی پورا اترنے والی ایک شخصیت ہماری مہمان ہیں، جن کو ہم بلا خوف تردید اور کسی تردد کے بغیر جو ہے فقیر قرار دے سکتے ہیں. وہ خود بھی اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کے تشریف لانے سے قبل جو ہے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ قلم کے ذریعے سے، آپ زبان کے ذریعے سے، تحریر اور تقریر کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے بندوں کو اللہ کے قریب لانے کا کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. اور آپ کی 9 کتابیں اس وقت مارکیٹ میں ہیں. کہے فقیر، فقیر رنگ، فقیر نگری، لوح فقیر، حرف فقیر، نوائے فقیر، ارجنگ فقیر، عرض فقیر اور جہان فقیر. آپ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں اعلیٰ ڈگریاں رکھتے ہیں اور آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے رہے. برمنگھم یونیورسٹی کی تو باقاعدہ فیکلٹی میں شامل رہے. پاکستان کے ایک بڑے صنعتی گروپ سے وابستہ ہیں اور بندوں میں خیر تقسیم کرتے ہیں، بندوں کو خدا کی محبت کا درس دیتے ہیں، خدا کی محبت دلوں میں جگاتے ہیں. اسی لیے آپ سب یہاں آج ان کے استقبال کو تشریف لائے ہیں. میری مراد ہے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب. آج ہماری یہ جو نشست ہے یہ سوال اور جواب کی نشست ہے، اور سوال آپ کے ہم تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. آن لائن جو آپ نے رجسٹرڈ کروائے وہ ہمارے پاس موجود ہے اس وقت. اور ہم شاہ صاحب کی اجازت سے سر اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہلا سوال دائی سے کر دیتے ہیں سر. اس کے بعد جو ہے پھر ہم مائک آپ کے پاس لائیں گے، یہاں سے نام پکاریں گے. میں اور سویرا میری کو ہوسٹ ہیں، اور جو ناممکن کر ٹیم آپ کو یہاں کوآرڈینیٹ کر رہی ہے ان کی ساتھی ہیں. پہلا سوال ہے سر کہ لفظ اللہ کے حروف کے کیا کوئی معنی ہے، اور اگر یہ ال یعنی دا THE دا اور الہ یعنی گاڈ کا مرکب ہے تو الہ کے ہے کو ہو پڑھنے کی عربی زبان اور روحانیت میں کیا سگنیفیکینس ہے؟ اسی سے جڑا ہوا سوال.
اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال کہ اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمانیت کا ہی بائی پروڈکٹ ہے؟ صلی اللہ علیہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں انتظامیہ کا اور اکثر حضرات اور خواتین کا مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے یہ اعزاز بخشا کہ میں اس شہر اولیاء میں حاضر ہوں آپ کے سامنے. اس شہر سے میرا تعلق خاصا پرانا ہے. میں نوجوانی کے عالم میں یہاں آیا تھا. زندگی کی پہلی جاب شروع کی تو سوئی گیس میں ملازمت ملی اور مجھے اسی شہر میں بھی کیا گیا. 7 جولائی 1966 کا ہے اور اس وقت میری عمر 22 سال کی تھی. اس لحاظ سے ملتان کے ساتھ میرا ایک ایسا تعلق ہے جس کو کبھی میں بھلا نہیں پایا. خواتین و حضرات، یہاں ایک بڑی عظیم ہستی آرام فرما رہی ہے، شاہ رکن عالم صاحب. جس دور کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ میں یہاں جاب کے لیے آیا تھا، اس زمانے میں مجھے بہت سی ایسی چیزوں کا ایکسپیرئنس ہوا جو میری سمجھ سے بالا تر تھی. ایک لحاظ سے میں تھوڑا سا خوفزدہ ہوا کہ یہ جو کچھ چیزیں میں ایکسپیرئنس کر رہا ہوں یہ ہیں کیا، کیونکہ میرے لیے وہ بالکل نہیں تھی. لیکن وہ اس طرح کے ایکسپیرئنسز تھے جن کو میں نہ تو بیان کر سکتا تھا نہ شیئر کرنا چاہتا تھا. ان دنوں ہمارا آفس 3:30 بجے آف ہو جاتا تھا. گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ اور غالباً جون کا یہ مہینہ ہوا کیونکہ گرمی اپنے جوبن پر تھی. تو میں آفس سے بجائے گھر جانے کے، میری رہائش گلگشت کالونی میں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں سیدھا شاہ رکن عالم صاحب کے مزار پہ حاضر کیا. جو میں مزار کے اندر پہلے دروازے میں داخل ہوا، حالانکہ ہر انسان کی طرح میرا زوم بھی یہ ہے کہ میں چیزوں سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن وہ زوم ثابت ہوا اس دن کہ یہ خام خیالی ہی ہے کہ مجھ پر ایسی کوئی ہیبت طاری ہوئی کہ میں اس دروازے سے واپس لوٹ گیا. اگلے دن پھر آیا، اس دن حوصلہ ہو گیا کہ میں حاضری دے دوں. تو میں نے غائبانہ طریقے پر فاتحہ پڑھنے کے بعد ان سے شاہ رکن عالم صاحب کے خدمت میں اپنی درخواست پیش کی کہ حضور میرے کوئی گائیڈ نہیں ہے، مرشد نہیں ہے، استاد نہیں ہے، تو میں آپ کو روحانی طور پر اپنا مرشد مانتا ہوں. یہ چیزیں میں ایکسپیرئنس کر رہا ہوں، ان سے میری جان چھوڑوا دیجیے. اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن کے بعد سے رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے وہ چیزیں محسوس ہونا بند ہو گئی. یوں میرا تعلق ملتان سے ہے اور میں جب بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں بڑی محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ یہاں حاضر ہوتا ہوں. میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ مجھے اعزاز بخشا ہے آپ لوگوں نے کہ یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. میں جو کچھ بھی جانتا ہوں وہ عرض کر دوں آپ کے سامنے. آپ کے سوالات کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اقرار کر دوں، ایک کنفیشن کر دوں کہ صاحب میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، نہ ہی کوئی صاحب علم ہوں. میں تو
سڑکوں پر پھرنے والا، جوتے چرخا سے آوارہ گردی کرنے والا ایک انسان. آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اگر میں کہیں غلطی کر جاؤں تو ایک ان پڑھ آدمی سمجھ کے معاف فرما دیجیے گا. جو سوال پوچھا گیا اس میں یہ کہ اللہ کا مطلب کیا ہے. اگر اس کو آپ ذرا سا غور سے دیکھیں، اللہ کا لفظ اکٹھا نہ لکھیے بلکہ الگ الگ حروف میں سے لکھیے تو آپ ایک چیز ڈسکور کریں گے. جس طرح قرآن پاک میں 14 ایسے حروف ہیں جو حروف مقطوعات کہلاتے ہیں اور ان کا مطلب کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے. ماسوائے اس کے قریبی لوگ پیغمبر ہیں اور یہ اکرام ہیں جو بہت قریب ہیں اللہ کے، ان پر ان کے معنی آشکار ہوئے، لیکن ہم عام آدمی تک اس کے معنی نہیں پہنچے. تو اللہ بھی انہی حروف مقطوعات کا مجموعہ ہے. اس میں سے 3 حروف مقطوعات استعمال ہوئے ہیں، الف لام اور یہ. اب ان کے معنی تو کوئی ولی اللہ جانے گا، وہ بھی بہت بلند پائے گا جو یہ بتا سکے کہ الف کے معنی کیا ہیں، لام کے معنی کیا ہیں، یہ کے معنی کیا ہیں، اور ہر الف کس چیز کو، کس زندگی کی کس ایسپیکٹ کو ڈپکٹ کرتا ہے. اسی طرح لام زندگی کے کس ایسپیکٹ پر محیط ہے، اور ہر ہے کس چیز پر محیط ہے. یہ کے سلسلے میں ہو کا حوالہ دیا گیا. اس میں ہے حروف مقطوعات سے اس کا تعلق ہے، لیکن واو اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے میرے نزدیک. کہ واو وہ حرف ہے جو 2 حروف مقطوعات کے درمیان برج کا کام کرتا ہے. ایک بمعنی پر اثر اور بڑی بلندیوں پر لے جانے والا ذکر ہے اللہ کا، جو سورہ نحل میں بھی آیت آئی ہے، وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں سارے حروف مقطوعات سے ہی، باہر سے کوئی لفظ اس میں حرف نہیں آیا. واو اس میں برج کا کام کر رہا ہے، وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. تو وہ چیز جو 2 چیزوں کے درمیان رابطے کا باعث بن جائے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اسے وہ بامعنی بناتی ہے. اللہ کے لفظ اللہ کا معنی تو شاید میں نہ بتا پاؤں اس لیے کہ یہ مجھ سے بہت آگے کی چیز ہے، اور لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ لفظ اللہ بھی نیا نہیں ہے. یہودی رب تعالیٰ کو لاہ کہتی ہے. یہ تورات میں آیا ہے لفظ، اور وہی سے یہ اللہ نکلا ہے. لیکن ذاتی طور پر میں شاید اللہ کی نسبت رب کہنا زیادہ پسند کروں گا کہ رب اللہ کا صفاتی نام ہے، پالنے والا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کے پکارتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک عاجزی کی سی کیفیت لاتا ہے، ہمیں رب کے سامنے جھکاتا ہے کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے. دوسرے سوال اپنی
बुढ़ापे की वजह से मेरे दिल से निकल गया कि क्या। दूसरा सर, अल्लाह के फजल से क्या मुराद है? क्या ये अल्लाह की रहमानियत का बाय प्रोडक्ट है? अल्लाह का फजल जब हम कहते हैं तो ये बड़े वसी मायनों में हम यूज करते हैं। अल्लाह का फजल, किसी को अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया, वो भी उसका फजल है। किसी पर रोजी वसी कर दी, वो भी उसका फजल है। किसी को इज्जत बख्श दी, तो वो भी उसका फजल है। हर वो नेमत जो हमें अता होती है वो अल्लाह का फजल है। और अल्लाह के फजल की तलाश में हर मुसलमान रहता है, चाहे वो अल्लाह का फजल किसी रंग में क्यों ना हो। और मेरे ख्याल में उसका फल, सभी फजल उसके बड़े अफजल हैं, लेकिन जिस इंसान पर वो फजल करे और उसे इल्म अता फरमा दे, वो अफजल तरीन है। अगला सवाल मोहतरमा सहरजाद की जानिब से है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको माइक पहुँचाया जाए। कोई भी जिक्र या वजीफा लगन से करने के बाद जिंदगी के दुख और शिद्दत से याद आने लगते हैं। दिल और दिमाग एक मायूसी, पछतावे की कैफियत में रुक जाता है। जिस दुख को भुलाना चाहते हैं वो और याद आता है। इसकी वजह क्या है? क्या खुदा सिर्फ दुख और मायूसी देना चाहता है, इसलिए ऐसा होता है? खुदकुशी में भी मौत तब आएगी जब अल्लाह ने चाहा होगा कि हम खुदकुशी से ही मरेंगे। रब का अपना फरमान तो ये है कि रब के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अगर हम रब को पुकार रहे हैं तो बजाय दिल हमारा दुख से भर जाए, हमें सुकून मिलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो कहीं हमसे दो कोताहियों में से एक या दोनों ही कोताहियां हो रही हैं। पुकार तो हम रब को रहे हैं, जुबान पर जिक्र रब का है, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है। ख्यालात एक सैलाब की सूरत में हमारे जहन में आ रहे हैं और हम उन्हीं ख्यालों में गुम हैं, लेकिन जुबान जिक्र कर रही है। ऐसी सूरत में जब इंसान को ये ख्याल न रहे कि मैं क्या जिक्र कर रहा हूँ, सिर्फ वो आदतन या लाइक ए टेप रिकॉर्डर वो अल्फाज को अदा कर रहा हो, वो गिनती गिन रहा हो, तो फिर इंसान को वो सुकून नहीं मिलता जो जिक्र इलाही से सुकून मिलना चाहिए। मेरे अपने ख्याल में थोड़ा सा हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए जब हम जिक्र इलाही में मसरूफ हों कि हम ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर और जुबान से पूरी तरह महव हों जिक्र इलाही में। जब हम इस अंदाज में जिक्र करते हैं तो दिलों को वाक़ईतन सुकून मिलता है। जहां तक खुदकशी की बात की गई है, हम लोग ये सुनते रहते हैं कि हर चीज पहले से लिखी है तकदीर की, और इंसान अपनी तकदीर से बाहर नहीं जा पाता। हम एक बात भूल जाते हैं कि तकदीर जिसका जिक्र हम करते हैं कि वो लिखी है, और तकदीर का जबर जिसको हम कहते हैं
وہ در حقیقت ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تقدیر مبرم کو. تقدیر کے دو حصے ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے. تقدیر مبرم ٹوٹل تقدیر کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو ہارڈلی 5 to 10% بنے گا ٹوٹل تقدیر کا. باقی تقدیر معلق ہے اور وہ تقدیر خود ہم لکھتے ہیں. رب تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا ہے اور رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، بہت بڑا منصف ہے. وہ ہمارے یہاں دنیا میں بھی جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، اگر اس کا نائب، اس کا نمبر 2 وہ بھی بے اختیار نہیں ہوتا، اس کے پاس عام طور پر 80% آف دی اتھارٹی وچ دی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ انجوائز وہ ہوتی ہے. تو رب تعالیٰ نے اپنا نائب انسان کو بنا کے بھیجا، تو اسے مجبور محض نہیں بھیجا. اور اگر انسان مجبور محض ہوتا، جیسا مجھ جیسے لوگ سمجھتے ہیں یہ بات کہ مجبور محض ہے، تو یوم حساب اکاؤنٹیبلٹی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، بلکہ ناانصافی ہو جاتی. اکاؤنٹیبلٹی حساب کتاب صرف وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کو اختیار ہو. اگر اختیار نہیں ہے، وہ صرف آرڈرز کو فالو کرتا ہے، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں قانون میں آفیسر کی تعریف یہ لکھی ہے کہ آفیسر وہ ہے جو اپنا برین یوز کرے، مائنڈ اپلائی کرے. وہ آدمی لیبر ہے جو صرف ہدایات پہ یا احکامات پہ عمل کرتا ہے. تو انسان کو جو رب تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اس کو بہت سے اختیارات دیے ہیں، آزادی عطا فرمائی ہے. انسان کو سوچ کی آزادی اس نے دی ہے، عمل کی آزادی اس نے دی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے انسانوں کے لیے ایک پیرامیٹر ضرور سیٹ کیا ہے کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو اور اپنی ابدی زندگی میں راحت چاہتے ہو، تو اپنی زندگی کو ان احکامات کے تحت گزارو. وہ پیرامیٹر سیٹ ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ آزادی دے دی. دنیا میں آ کے ہم آزاد ہیں. اگر میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ چیز چوری کر لوں، کوئی فرشتہ آ کے مجھے روکتا نہیں ہے. میں آزاد ہوں اپنے اس سوچ میں، اس کے بعد ارادہ کرنے میں میں آزاد ہوں. حتیٰ کہ جب میں کوئی چیز، وہ چیز جس کے لیے سوچتا رہا کہ چوری کروں، وہ چوری کرتا ہوں تو بھی کوئی فرشتہ میرا ہاتھ نہیں روکتا، لیکن میرے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. اور اس کے لیے میں اللہ کو آنسریبل ہوں یوم حساب بھی، اور اس دنیا میں بھی حساب ہو جاتا ہے انسان کا. اگر انسان مجبور محض ہوتا تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا. یہ خودکشی جو ہے، در حقیقت اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی ہے یہ، کہ زندگی اور موت تقدیر مبرم کا حصہ ہے. اللہ نے ہر انسان کی لائف سائیکل مقرر کیا ہے، لیکن جب انسان اپنے جو اس کو عطا کیے گئے اختیارات ہیں ان سے کام لیتا ہوا اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے، تو اس دخل اندازی کی، اللہ کے احکامات کی، اس کے نظام میں دخل اندازی کی سزا یہ ہے کہ وہ عبدالابدال کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا. اسی لیے خودکشی حرام قرار دی گئی ہے اور اس کی سزا جہنم ہے. اگلا سوال محترمہ صبا کی جانب سے ہے. محترمہ صبا کو مائک دیا جائے پلیز. ذکر اور اذکار اور وظائف کی زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں؟
اور کیسے معلوم ہوگا کہ کس ذکر کی کیا ذوقات ہے؟ ہمارے جسم پر بغیر ذوقات ذکر کرنے سے کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کی کیا اس سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ تصوف میں ہر کلام کی ویلیوز کے حساب سے اس کی تعداد بیان کی گئی ہے. اس کو کتاب میں ذکر صغیر اور ذکر کبیر سے بھی یاد کیا جاتا ہے. ایک سرٹن تعداد جو علماء نے اور صاحب علم لوگوں نے اس کے اندر استعمال ہونے والے حروف کی نومیریکل ویلیوز کو کیلکولیٹ کر کے اس کی تعداد ورک آؤٹ کی ہے. اور ہم اس تعداد کے مطابق جب اسے پڑھتے ہیں، فرض کر لیجیے میں پرانی آیت ہے، اس کے بارے میں صاحب علم حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اسے آپ 1,25,000 بار پڑھیے تو یہ دور صغیر ہوگا یا یہ اس کی زکوٰۃ ہے. یہ دور صغیر اور دور کبیر کو عرف عام میں زکوٰۃ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر گستاخی نہ سمجھی جائے. میری عمر 81 ایئرز ہو گئی. 3 سال کی عمر میں آدمی ہوش سنبھال لیتا ہے، تو اس حساب سے میری ہوش کی زندگی 78 ایئرز بنتی ہے. 78 ایئرز سے میں سنتا چلا آ رہا ہوں اور کتابوں میں پڑھتا بھی رہا کہ رب نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے اور سچ بولنے کی تلقین کی ہے. دیانتداری کا سبق میں پڑھتا رہا ہوں، بزرگوں سے سنتا بھی رہا، ماں باپ سے سرزنش بھی ہوتی رہی کہ دیکھو یہ بے ایمانی ہے، یہ نہیں کرنا، بددیانتی ہے، یہ نہ کرنا. اسی طرح اور احکامات کے بارے میں ہوش سنبھالنے کی عمر سے لے کے اب تک سنتا رہا ہوں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 78 سال ایک چیز کو مسلسل سننے کے باوجود میں جھوٹ بولنا ترک نہیں کر سکا، میں بددیانتی ترک نہیں کر سکا، میں لوگوں کا حق مارنے سے باز نہیں آیا، میں غیبت سے باز نہیں آیا. یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے دین پر پوری طرح عمل کرنے کی طرف رفتہ لے جاتی ہیں، ان پہ عمل میں نہیں کر پایا. تو اتنی باریک باتیں اگر میں جان لوں گا تو اس کے میری صحت پر کوئی اچھا اثر کبھی بھی مرتب نہیں ہوگا. تو ہم اگر زیادہ زور اس بات پر دے لیں کہ جو بنیادی چیزیں ہم پڑھتے ہیں اپنے دین کے بارے میں اس پر عمل کر لیں. میں اسی لیے ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ بھلے میں دین کا ایک لفظ سیکھوں کسی عالم سے، کیونکہ علماء حضرات بڑی خوبصورت خدمت کر رہے ہیں دین کی، کہ جو کچھ ان کے پاس علم ہے دین کا وہ ہم تک پاس آن کرتے ہیں. اس کی قدر کی جانی چاہیے. تو اگر کسی عالم سے میں ایک لفظ بھی سیکھتا ہوں تو اس پہ میں عمل کر لوں تو یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی بات ہوگی کہ میں اتنی باریک چیزوں میں چلا جاؤں اور خوش ہوتا رہوں کہ مجھے ایسی باریک باتیں پتہ ہیں، جبکہ میں گناہوں میں ڈوبا رہوں گا. تو ضرور سیکھیے علم کو، لیکن میری ایک گزارش ہوگی، میں نصیحت نہیں کر رہا اس لیے کہ میں نصیحت کی کرنے کا اہل نہیں ہوں، کہ میں خود بعمل انسان نہیں ہوں. وہ میرے چہرے سے ہی ظاہر ہوتا ہوگا کہ میں خاصا بھٹکا ہوا انسان. تو اگر ہم ان بنیادی چیزوں پر پہلے عمل کرتے ہیں
تو رب تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا، وہ فضل جس کا شروع ہی میں پوچھا گیا تھا. اور جب اللہ کا فضل ہو جائے تو انسان کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے، اور جب اس کو ہدایت مل جائے تو پھر اسے علم عطا ہونے لگتا ہے. اور یہ چیزیں جو باریک نقطے ہیں یہ انسان کی سمجھ میں از خود آنے لگتی ہیں. تو ضروری چیز یہ ہے کہ پہلے بنیادوں پر توجہ دے دی جائے. ہم کوئی گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ بنا لیں، اس کی تزئین و آرائش پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کر لیں، لیکن اگر اس کی بنیادوں میں کچی ہے، بنیادیں ٹیڑھی ہیں، تو وہ بلڈنگ یا تو دیرپا ہوگی نہ وہ کھڑی رہ سکے گی، ڈھہ جائے گی. تو پہلے بنیادی چیزوں پر ہم توجہ دے دیں کہ وہ چیزیں جو ہم دین کے بارے میں ہوش سنبھالنے سے لے کے اب تک سنتے آئے ہیں اس پر عمل کر لیں. I'm sorry، بڑی میں نے تلخ بات کہہ دی اور اس سے یقین یا آپ کی طبیعتوں پہ گراں گزری ہوگی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. امید ہے آپ کو اپنے سوال کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا. اگلا سوال محترمہ ذل ہما کی جانب سے ہے. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ انسان کو زندگی میں سیٹسفیکشن لیول کیسے اچیو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ڈیسیجنز لے رہا ہے وہ بالکل صحیح ہیں اور اس کے بعد اس کے پاس کسی قسم کے وسوسوں کی گنجائش نہ ہو. شکریہ. رب تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے عقل سے، سمجھ سے اور علم سے. اگرچہ علم ویری کرتا ہے ڈگری ٹو ڈگری، مین ٹو مین ویری کر جائے گا، لیکن علم سے نوازا ضرور ہے انسان. تو جب انسان اپنی عقل سمجھ سے پوری طرح سے کام لیتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے، وہ ہے مشورے کا. کہ جن لوگوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم مشورہ کرتے ہیں کہ اسلام میں مشورے کی تلقین ہے. اس کے بعد جو ہم فیصلہ کرتے ہیں بھلے وہ غلط ہو جائے، بعد میں یہ ثابت ہو کہ غلط تھا، لیکن یہ اطمینان رہتا ہے کہ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کر لی. کیونکہ ہماری ذمہ داری نتیجے کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری صرف وہاں تک ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. جو انٹلیکچوئل فیکلٹیز ہیں ہماری، جو فزیکل فیکلٹیز ہیں ہماری، جو علم ہے، اس سے بھرپور کام لے لیں. اور کام لینے کے بعد رب تعالیٰ سے ایک دعا کر لیں کہ یا باری تعالیٰ، تو نے جو مجھے صلاحیتیں بخشی تھی، جو قوت بخشی تھی، جو سمجھ اور عقل عطا فرمائی تھی، میں نے اس سے بھرپور طریقے سے کام دے لیا. اب معاملہ تیرے سپرد ہے، اس یقین کے ساتھ کہ تو رب ہے اور تو وہ فیصلہ کرے گا، وہ انعام دے گا، وہ نتیجہ دے گا جو میرے حق میں بہترین ہوگا. پھر جو اس کا نتیجہ آئے بھلے وہ ہماری توقعات کے برعکس کیوں نہ ہو، ہم اس کو تسلیم کر لیں ود اے اسمائلنگ فیس. جب ہم ود اے اسمائلنگ فیس اللہ سے عطا ہونے والی چیز کو قبول کرتے ہیں تو وہ شکر گزاری میں داخل ہو جاتا ہے بندہ، اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ سر. عبد المقید صاحب کو مائک پہنچائیے گا، وہ کارنر پہ تشریف فرما ہے، اور ان کے بعد عرفان عامر صاحب تیار رہیں گے. جی عبد المقید صاحب کو مائک پہنچائیے بیٹا. جی عبد المقید صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سوری سر، ایک تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کھڑے ہو کے جواب دینے پڑ رہے ہیں، اس کے لیے سوری سر. اچھا سر، سوال یہ تھا کہ جب بھی ہم کسی بزرگ کے مزار پہ جاتے ہیں، کسی روٹین کے ساتھ اگر جانا شروع کر دیں تو ہماری طبیعت میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ پازیٹیو ہوتی ہیں. تو
اور اگر فرض کریں کہ ہماری وہاں سے کہیں ٹرانسفر ہو جائے یا شفٹنگ ہو جائے اور وہ پاسبل نہ ہو ہمارا اس طرح ترتیب کے ساتھ جانا، تو وہ اس طرح وہ جو پازیٹیو تبدیلیاں تھیں وہ ریورس ہونے لگتی ہیں. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہ مطلب دور رہ کے بھی کچھ اس طرح ہو جائے کہ وہ پازیٹیو تبدیلیاں بڑھتی رہیں بجائے کم ہونے کی؟ اس کی دو توجیحات ہو سکتی ہیں. ایک تو سائنٹیفک ہے اور دوسری روحانی ہے. روحانی توجیہ تو یہ ہے کہ روحانیت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ولی اکرام ہیں ان کے تصرفات اور روحانی فیض کا سلسلہ ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. تو جب کوئی شخص کسی صاحب علم کے مزار پر حاضری دیتا ہے اور مسلسل دیتا رہتا ہے، ایک روحانی ربط وہاں پیدا ہوتا ہے اور اس رابطے کے ذریعے سے ہمیں ان کی تعلیمات کا فیض ملنے لگتا ہے اور اس فیض کی وجہ سے ہمارے اندر مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. سلسلہ اویسیہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس کو اولیاء کرام نے نام دیا سلسلہ اویسیہ کا کہ آپ کا فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے، ایک ڈسٹنٹ کانٹیکٹ ہے، آپ کا ریموٹ کانٹیکٹ. اس کے ذریعے سے جو علم کا فیض حاصل ہوتا ہے اس کو سلسلہ اویسیہ کے ذریعے فیض ملنے کا نام دیا گیا ہے. جب ہم روز جاتے ہیں تو وہ رابطہ ہمارا، وہ ربط، وہ تعلق دن بدن اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے اور ہمارے اندر تبدیلیاں آنے لگتی ہیں. لیکن جب ہم دور ہو جاتے ہیں تو وہ رابطہ کمزور ہو جاتا ہے. وہ اصل میں رابطہ کمزور نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر ایک ذہنی تبدیلی آتی ہے کہ جب ہم ان سے دور ہو گئے تو وہاں ہماری اپنی دوسری مصروفیات آہستہ آہستہ پریسیڈنس لینے لگتی ہیں اور ہم انہیں بھلانا شروع کر دیتے ہیں. ان صاحب مزار کی طرف سے ہماری ذہنی توجہ ختم ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ رابطہ جو قائم ہوا تھا وہ کمزور پڑتا پڑتا ختم ہو جاتا ہے. اس میں سائنٹیفکلی اگر ہم بات کریں گے، سائنس تو یہ کہتی ہے جو کچھ ہے وہ سب ہمارے ذہن میں ہے، اور سائنس قلب کو نہیں مانتی. قلب کو وہ یا دل کو وہ گوشت کا ایک لوتھڑا کہتی ہے جس کے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ وہ دھڑکتا رہے اور بلڈ ہماری رگوں میں پمپ ہوتا چلا جائے. اس کی آئیڈیل پرفارمنس دل کی یہ ہے کہ اتنے پریشر سے بلڈ کو ہماری رگوں میں بھیجے کہ وہ 70 مائلز این آور کی سپیڈ پر سرکولیٹ کرتا ہے. لیکن ذہن کے بارے میں سائنس یہ مانتی ہے کہ انسانی ذہن میں قوتیں بے پناہ ہیں اور ابھی تک ان قوتوں کو میسر نہیں کیا جا سکا. لیکن جو تھوڑا بہت علم سائنس ہمیں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے. بلکہ دعا کے بارے میں سائنس کی جو لیٹسٹ تحقیق ہے اس کو تسلیم کیا جو سائنس نے کہ دعا واقعی ہی کوئی چیز ہے اور یہ کام کرتی ہے. تو سائنس کا دعا کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بار بار سوچتے ہیں یا زبان سے ادا کرتے ہیں الفاظ کو تو ہمارے ارد گرد جو پھیلا ہوا مادہ وہی شکل لے لیتا ہے اور یوں ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو گئی. یہ سائنس کی ورشن ہے، میری نہیں. تو اسی طرح جب ہم گھر سے چلتے ہیں تو ارادہ کر کے چلتے ہیں عقیدت سے کہ ہم فلاں صاحب مزار کے پاس جا رہے ہیں.
उस इरादे के तहत चलते हैं। घर से मज़ार तक आते आते हमारे जहन में वही एक चीज सवार रहती है कि मैं शाहरुख ने आलम साहब की खिदमत में हाजिर से जाऊँ। जब मैं मज़ार पे जाऊंगा तो पूरी तरह मैं यकसू हो जाऊंगा फातिहा पढ़ने में और बड़ी अकीदत से शाहरुख ने आलम साहब की अर्ज करने। ये सारे का सारा साइंस के मुताबिक ज़हनी प्रोसेस, इंसानी जहन के 4 हिस्से हैं। हर पोर्शन यहाँ जो डॉक्टर साहबान बैठे हैं वो एंडोर्स करेंगे मेरी बात को। हर हिस्से में मॉड्यूल्स हैं जो अगर हम ब्रेन की तस्वीर देखें तो उसमें हमें इरेगुलर शेप के खाने से बने दिखाई देते हैं, वो मॉड्यूल्स हैं। हर मॉड्यूल में सेल्स मौजूद हैं। हर सेल के जिम्मे इंडिविजुअली एक काम है जो वो करता है। उसी मॉड्यूल के अंदर दूसरे सेल्स के साथ जब मिलकर काम करता है तो उस मॉड्यूल का इंडिविजुअल फंक्शन बन जाता है। यही मॉड्यूल अपने उस हिस्से में, दिमाग के उस चौथे हिस्से में, दूसरे मॉड्यूल्स के साथ मिलकर जब काम करता है तो ब्रेन के एक हिस्से का फंक्शन बन जाता है। जब वो एक हिस्सा दूसरे हिस्सों के साथ मिलकर काम करता है तो पूरे ब्रेन का फंक्शन हो जाता है। जब हम इतनी यकसुई के साथ कहीं हाजिरी देते हैं तो हमारे ब्रेन के कुछ सेल्स एक्टिवेट होते हैं जो हम हालात में एक्टिवेट नहीं हुए। हमारी सोच बेदार होने लगती है और वो सोच हमारे अफ़ाल पर, हमारी वर्किंग पर असरअंदाज होती है और वो इम्प्रूव करती है। जैसे मैं अगर किसी साहिब मज़ार की खिदमत में हाजिर हूँगा तो मेरे जहन में उनकी तालीमात रहेंगी। अब वो तालीमात उनकी ये है कि दूसरों के लिए कुर्बानी कर दो, दूसरों को अकोमोडेट कर लो, खुद भूखे रह के दूसरे को खाना खिला दो। थिंग्स लाइक दैट बहुत सी हैं, तफसील है पूरी। वो मेरे जहन में घर करने लगती हैं वो बातें। नतीजा ये है कि मेरी जिंदगी का ढब बदलने लगता है और मैं लोगों के लिए बजाय एक तल्ख पर्सनैलिटी होने के एक सॉफ्ट, पोलाइट और अकोमोडेटिंग पर्सनैलिटी बन जाता हूँ। तो यूं वो मेरे अंदर तब्दीली आती, ये साइंस कहती है। तो इसकी दोनों तौजीहात ये हैं कि हमारे अंदर तब्दीली क्यों आती है जब हम साहिब मज़ार के पास हाजिर होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि मैं दुआ क्या दुनियावी मांग रहा हूं या उस दुआ का ताल्लुक मॉरल्स के साथ है, उस दुआ का ताल्लुक रूहानियत के साथ है। तो जो मैं दुआ मांग रहा हूं वही चीज मेरे अंदर आएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए जो औलिया कराम हैं वो अपने शागिर्दों को एक बात की तलकीन करते हैं कि अगर किसी साहिब मज़ार की खिदमत पे हाजिर होते हैं, दुनिया मत मांगिए अल्लाह से, अल्लाह से उसका फजल व करम, अल्लाह से इल्म, राह हिदायत, ये सब मांगिए ताकि ये चीज़ें अता हों। और मज़े की बात यह है कि जब इंसान को ये चीज़ें अता होती हैं तो दुनियावी फ़वाइद खुद ब खुद आने लगते हैं। ये उसकी बाई प्रोडक्ट है, वो खुद ब खुद हासिल होना शुरू हो जाता है। जी, इरफान आमिर साहब के पास माइक ले जाइएगा। इरफान आमिर साहब। किबला शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, मेरा सवाल है कि मुख्तसर हाज़िरी से कैसे हम साहिब मिज़ार से ज़्यादा शफ़क़त व फैज़ ले सकते हैं, और दरबार शरीफ पे हाज़िरी के सही प्रोटोकॉल्स पर रोशनी डालिए। शुक्रिया। मेरे ख्याल में तो जो औलिया कराम हैं, साहिब इल्म फज़ल हैं, उनके यहाँ किसी प्रोटोकॉल की इंसान को जरूरत नहीं है। मासवाए एक बात की
کہ انسان مؤدب رہے. یہ نہیں کہ میں کسی صاحب مزار کے یہاں حاضر ہوا تو میرے ساتھ جو دوسرے صاحبان ہیں میں ان سے گفتگو میں مصروف رہوں یا میں بلند آواز میں بات کروں، تحقے لگاؤں. مؤدب رہنا بڑا ضروری ہے. جب ہم مؤدب رہتے ہیں تو یکسوئی خود بخود آ جاتی ہے، اور یہی یکسوئی ہے جو ہمیں آگے لے جائے گی. پروٹوکول اس کا کوئی نہیں ہے، آپ جیسے جی چاہے چلے جائیے، صرف مؤدب رہیے. امید ہے آپ کی الجھن دور ہو گئی ہوگی. اگلا سوال ڈاکٹر ابرار محی الدین کی جانب سے. سر میں کیمسٹری کا طالب علم ہوں. صاحبان علم کی بات ہوئی، صاحبان حال بھی ہوتے ہیں کچھ. اگر صاحبان علم ہیں اور صاحبان حال کوئی ڈفرینٹ لوگ ہیں، اور اگر ہیں تو ہم انہیں کیسے پہچان سکتے ہیں اور ہم سے کیسے اکتساب فیض کر سکتے ہیں؟ ایک سوال سر. اور دوسری عرض یہ کہ ہم ایک ورڈ بہت سنتے ہیں اسم اعظم. تو کیا یہ اسم اعظم ہر بندے کے لیے مختلف ہے، یا یہ کوئی ایک ہی اسم ہے جو سب کے لیے یوٹیلائز، جو سب یوز کر سکتے ہیں، جو سب اپنے فائدے کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ اور سر اصل بات یہ تھی کہ آپ سے ہم کلام ہونا تھا. بہت شکریہ. ابھی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم رب تعالیٰ سے علم مانگتے ہیں، اس سے ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں، اس کا رحم مانگتے ہیں، تو دنیاوی فوائد انسان کو از خود ملنے لگتے ہیں. اسی طرح جب کسی شخص کے پاس علم آتا ہے تو صاحب حال وہ خود بخود ہونے لگتا ہے کہ انسان کے باطن میں جو کچھ ہے وہ اس کے افعال اور اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ان صاحب علم کے پاس جب جائیں گے، صاحبان ایسے ہیں جو بڑے دیالو ہوتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے. اگر مجھے کسی صاحب علم سے کبھی کوئی کچھ نہ مل پایا تو قصور اس صاحب علم کا نہیں ہے، وہ قصور میرا ہے کہ میں اس علم کو رسیو کرنے کے اہل ہی نہیں بنا پایا تھا اپنے آپ کو، تو میں خالی رہ گیا. تو جب ہم کسی فقیر کے در پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور اس فقیر کی باتوں پر منوان عمل کرنے لگتے ہیں تو خود بخود ہم اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں ہم پر علم کی بارش ہو جائے، اور جب علم کی بارش ہوگی تو ہم خود ہی صاحب حال ہو جائیں گے. یہ کچھ ہماری بد نصیبی ہے کہ تصوف جب انڈین سب کانٹیننٹ میں آیا تو یہاں ہندوازم بہت اسٹرانگ تھا، اور ہندوازم میں یاد رکھیے کہ سادھوازم کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس میں شدت بہت ہے. اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن ہندو کلچر ہی میں رہتے رہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو کلچرل ویلیوز تھی ہماری، وہ دین قبول کرنے کے بعد بھی وہیں کی وہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے ملک میں الحمدللہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں. یہاں رہنے کے باوجود جب اپنی مختلف رسومات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہندو دھرم کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے. تو وہ جو سادھوؤں نے انفلوئنس کیا تصوف کو، تو اسلامک صوفیزم کنٹیمنیٹ ہو گیا ان سادھوؤں کے اثرات سے، اور ہم نے اندر اس میں کلاسیفیکیشن شروع کر دی کہ جو صاحب حال آدمی ہیں اس پر
حال وارد ہوا ہے کہ، اور ایک عجیب چیز یہ ہے کہ ہم نے جو پہچان بنائی کسی صاحب علم کو پرکھنے کی یا صاحب حال کو پرکھنے کی، وہ یہ بنا لی کہ اگر میں کسی صاحب علم کے پاس دعا کرانے گیا تو دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ایک میں نے معیار بنا لیا اپنے لیے، جبکہ یہ معیار بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے انسان ولایت کے کسی بھی درجے پر فائز کیوں نہ ہو، کتنے ہی اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیوں نہ ہو، یہ صرف رب ہے جو دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور انہیں پورا کرتا ہے۔ اور رب تعالی اپنی مرضی کا مالک خود ہے، وہ مختار کل ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں تو ضرور اسے پوری کر۔ رب تعالی قبول فرما لے، اس کی بڑی مہربانی ہے، قبول نہیں کرتا کسی وجہ سے، حالانکہ وہ قبول کرنے والا ہے دعا کو، تو پھر بجائے یہ سوچنے کی یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھی، جیسے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، اور جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو بھی میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں۔ قبول نہ ہونے کی صورت میں سجدہ شکر اس بات کا ہے کہ میں اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسی چیز رب سے مانگ رہا تھا جو میرے حق میں بہتر نہیں تھی، رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، مجھے اس چیز سے بچا لیا اور میری دعا قبول نہیں کی۔ تو جب یہ رویہ ہم اپنائیں گے تو پھر ہم ان اولیاء کرام سے صحیح معنوں میں فائدہ لے سکیں گے، اور فائدہ یہی ہے کہ جس چیز نے اس شخص کو صاحب علم بنا دیا، ولی بنا دیا، اس سے وہ چیز حاصل کر لی جائے۔ اگر ایک ڈاکٹر صاحب سے میری دوستی ہے، ان کے پاس جا کے میں روز بیٹھتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ میں سفارش کروں کہ آج اس آدمی کو دیکھ لیجئے، یہ میرا قریبی آدمی ہے، یہ اس کو دیکھ لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے، میں ان سے وہ علم میڈیکل سائنس کیوں نہ سیکھ لوں جس نے انہیں ڈاکٹر بنایا ہے، تو میں لوگوں کے کام خود آنے لگوں گا۔ تو جب ہم اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے وہ چیز حاصل کریں جس نے انہیں ولی اللہ بنایا ہے، تاکہ ہم دوسروں کو فائدہ دے پائیں۔ یہ تصورات جو ہیں صاحب علم کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، یہ تھوڑے سے ہمیں چینج کر لینے ہوں گے اگر ان سے ہم نے صحیح فائدہ لینا ہے، ان لوگوں سے۔ اگلا سوال محترمہ وجیہہ رسول کی جانب سے ہے، ان کو مائک دیا جائے۔ السلام علیکم۔ وجیہہ رسول آپ کی دعاؤں کی طلبگار، شاہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کیسے ادراک ہو سکتا ہے کہ ہماری توبہ قبول کر لی گئی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، ایک شعر کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گی۔ ایک شعر ہے، ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا، ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا۔ اگر آخرت میں بھی خدا شیخ صاحب کے نکلے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیویٹی کے لیے کچھ اصول، کوئی وظیفہ، کوئی دعا ضرور بتا کے جائیں کہ ہم جیسے گناہ گار بندہ ناچیز اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکیں۔ تھینک یو۔ رب تعالیٰ کا اپنا ایک دعویٰ ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور ہم ہر جمعے کی کہیں نہ کہیں امام صاحب کے واعظ میں یہ سنتے ہیں کہ رب تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا کوئی بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو اور مجھ سے توبہ کرے تو میں اسے قبول کروں، اور رب تعالیٰ اپنے دعوے کا سچا ہے۔ بجائے اس قرآن میں پڑھنے کے میری توبہ قبول ہوئی ہے، ہم اگر واقعتاً توبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں
تو توبہ کرنے کے بعد ایک چیز پر ہماری نظر رہے کہ کہیں وہی کام ہم دوبارہ تو نہیں کر رہے جس سے توبہ کی تھی ہم نے، اور اپنے آپ کو وہی کام کرنے سے روک لیں۔ اولیاء کرام نے توبہ کی بڑی خوبصورت ایک ڈیفینیشن دی ہے، ایک سینٹنس کی ہے وہ ڈیفینیشن کہ توبہ دراصل جفا سے وفا کا سفر ہے۔ جب انسان رب تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے تو حالت جفا بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ اسے توفیق بخش دے اور وہ توبہ کر لے تو وہ پھر وفا کی طرف جاتا ہے۔ یوں اولیاء کرام نے توبہ کو جفا سے وفا تک کا سفر کہا ہے، اور وفا ایک ہی صورت میں ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کے ساتھ ہو، دین کے ساتھ ہو، رب کے ساتھ، کہ ہم وہ کچھ کرتے ہیں جو کہا جا رہا ہے۔ تو جب ہم نے اس کا اہتمام کر لیا کہ ہم رب تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے لگے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ توبہ قبول ہو گئی۔ رہ گئی یہ بات کہ کنیکٹیوٹی کے لیے کوئی وظیفہ کر لیا جائے۔ جب ہم کلاس 9 میں پڑھتے تھے، ہمارے ہیڈ ٹیچر تھے، ان کی تعلیم دینے کا فن کمال کا تھا۔ یہ تو آج میں کہہ رہا ہوں کمال کا، اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ 15 منٹ ٹیکسٹ بک پڑھا لی، اس کے بعد 1-8 منٹ کے لیے کوئی چٹکلا سنا دیا، کوئی قصہ سنا دیا، کوئی بات سنا دی۔ اس سے ہوتا یہ تھا کہ ہم دوبارہ سے فریش اپ ہو جاتے تھے۔ پھر وہ 15 منٹ پڑھا لیتے تھے، پھر 1-8 منٹ کوئی چٹکلا سنا دیا، پھر 15 منٹ پڑھا لیا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہماری توجہ مرکوز رہتی تھی پڑھائی پر، اور ہم فریش رہتے تھے، بور نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن کلاس لیتے ہوئے ایک بات کہی کہ ماں کے دل میں اترنے کا آسان ترین راستہ ہے کہ اس کے بچوں سے پیار کیا جائے۔ جب آپ کسی ماں کے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو اس ماں کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ تو ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ میں 70 گنا نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ اس کو میئر نہیں کر سکتا میں، اس لیے میں یہی لفظ کہوں گا کہ ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ تو اگر ہم اس کے بندوں سے پیار کریں گے تو رب کے قریب ہو جائیں گے۔ سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے ہم پیار کریں۔ ہمارے یہاں جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ، وہ صرف ایک جگہ جا کے ہوتی ہے کہ اس کی دوسرے انسان کی کچھ عادتیں ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہیں، اس کی کچھ حرکات ہمارے لیے ناپسندیدہ ہو جاتی ہیں، اس کی کچھ حرکتیں ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہیں، ہم اس سے دور ہوتے ہیں۔ اگر ہم فقیر کی سنت پہ عمل کر لیں کہ ہر انسان جو ہمارے پاس آیا ہے، جس سے ہم ملے ہیں، اسے ہم ایکسیپٹ کر لیں ایز ہی از۔ جب ہم یہ فن سیکھ لیتے ہیں کہ دوسرے انسان کو قبول کر لیتے ہیں ایز ہی از، تو ہمارے لیے راستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اور ہم ہر ایک سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ ہم ایک اعلان اگر دوسرے کو دینا شروع کر دیں، صاحب میری طرح وہ بھی انسان ہے، جس طرح مجھ سے لاکھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، میرے اندر خامیاں ہیں، دوسرے سب لوگ مجھے بھی تو قبول کیے ہوئے، تو میں اس شخص کو اس کی خامیوں کے ساتھ قبول کیوں نہیں کر سکتا؟ تو جب میری نظر اپنی خامیوں پر جائے گی کہ میری تمام خامیوں کے ساتھ لوگوں نے مجھے قبول کیا ہوا ہے، میرے لیے آسان ہو جائے گا دوسرے کو قبول کرنا۔ دوسری چیز جو زیادہ اہم ہے اس سے، وہ یہ ہے کہ یہ رب ہے جس نے اسے تخلیق کیا، اور یہ رب ہے جس نے اس کے اندر ایک فطرت رکھی ہے۔ رب میرا آقا ہے، مالک ہے، مجھے یہ حق کہاں کہ میں اپنے آقا کی تخلیق پر کوئی انگلی اٹھا، اس پر کوئی نقص دیکھ سکتا۔ تو جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے ہر ایک کو اپنے سینے سے لگا لیں۔
یہی ایک نسخہ ہے رب کے ساتھ ایک قربت کا تعلق پیدا کرنے کا، اور دوسرا آسان سا راستہ ہے، جیسے انگریز یہ کہتا ہے جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹیں تو اپنے دن بھر کی کارگزاری کا جائزہ لیں کہ آج میں نے دن بھر میں کیا کیا کیا۔ مسلمان اگر بستر پر نیند میں جانے سے پہلے یاد کرنا شروع کر دے کہ آج میرے رب نے مجھ پر کیا کیا میجر نعمتیں عطا نازل کی ہیں، اس کی چھوٹی موٹی نعمتیں تو غیر محسوس طریقے پہ اویل کرتے ہی رہتی ہیں، جیسے میں اس کی پیدا کی ہوئی آکسیجن کو اس وقت انہیل کر کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ تو غیر محسوس طریقے سے اویل کرتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کو، ان مہربانیوں کو یاد کریں جو صبح سے شام تک ہوئی ہیں، اور پچھلی زندگی کو بھی یاد کریں کہ کب کب میں مایوس ہو گیا تھا کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا۔ آؤٹ آف بلو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذریعہ پیدا کیا جس کے ذریعے سے میرا وہ کام ہو گیا۔ کب کب میں یہ سمجھا تھا کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب سے پوری کر دی، اپنے کسی بندے کو اس کا ذریعہ بنا دیا۔ کب کب میں یہ سمجھا تھا کہ یہ میری تنگ دستی دور نہیں ہوگی، اللہ نے غیب سے کر دی، سو اینڈ سو فورتھ۔ سوچتے جائیے حتیٰ کہ سو جائیں۔ تو جب ہم اس پروسیس سے روز گزریں گے تو وہ ہیومن نیچر میں ہے کہ جہاں سے اسے فیور ہو رہی ہوتی ہے اس سورس کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دل میں، اور یہ شکر گزاری کا جذبہ اگر جاری رہے تو یہ بدل جاتا ہے لائکنگ کے اندر، اس سورس کے لیے لائکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے دل میں ہمارے، اور یہی لائکنگ آگے چل کے انفیچویشن میں بدلتی ہے، اور وہ انفیچویشن محبت میں تبدیل ہوتی ہے، اور یہی محبت بالآخر عشق میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو رب کا ساتھ عشق میں مبتلا ہونے کا آسان ترین راستہ یہی ہے، اور جب انسان کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائے، بھلے وہ مجازی عشق کیوں نہ ہو، تو ہم جس کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو پورا کر کے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ ہم دل پر جبر کر کے اس کی خواہشات کو پورا نہیں کرتے بلکہ خوشی سے کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے عشق میں مبتلا ہوں گے تو اس کے احکامات پر انتہائی خوشی کے ساتھ، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ہم اس پہ عمل کر رہے ہوں گے، اور وہی چیز ہمیں رب کے قریب لے جائے گی انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ سر۔ خواتین و حضرات، ہمارے پاس سوال تو بھی ہیں لیکن وقت کے دامن میں جو گنجائش تھی ہمارے لیے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ آخری ایک سوال ہے جی، آخری سوال، وہ تو فرمائش ہے نا، سوال نہیں ہے وہ۔ اگلی دفعہ کا وعدہ میڈم کہہ رہی ہیں، ہمارا وسیم صاحبہ کہ اگلی دفعہ کا سر سے وعدہ لیں، شاہ صاحب سے وقت لیں، اور یہ آخری سوال ہے، اور اس کے بعد ہم چند سوینئرز ہیں جو شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر آپ سے اجازت لیں گے۔ سعید امن خان شیروانی صاحب تک مائک پہنچائیے، ان کا بڑا اجتماعی نوعیت کا سوال ہے سر، پاکستان کے معروضی حالات کے بارے میں۔ جی شاہ صاحب، پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان میں ایک نا امیدی کی کیفیت پائی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ اور دوسری بات یہ کہ آج کل جو کچھ بھی امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم اکثر اوقات اسے تقدیر کا لکھا کہہ کر ٹال دیتے ہیں، جبکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہی لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو میدان عمل میں نکل کر جد و جہد کرتے ہیں۔ تو فی الوقت میدان عمل میں پاکستان تو کیا پوری امت مسلمہ سے کوئی اترتا نظر نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں امت کیسے آگے بڑھ پائے گی؟ شکریہ۔ جہاں تک ہمارے ملک عزیز کا تعلق ہے تو ہم نے
इस मुल्क को डबोने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने भरपूर कोशिश की कि मुल्क चलने न पाए, लेकिन रब ताला मेहरबान है, इस मुल्क को उसने हमेशा चलता ही रखा है। दो चीजें हैं, एक तो लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर ये है कि आप गंदम बोइए, गंदम काट लीजिए, सेब का फल दरख्त लगाइए, सेब ले लीजिए, कीकर का दरख्त लगाए, कांटे मिल जाएंगे आपको। अल्लाह ताला अपने कवानीन को कभी नहीं तोड़ता, तो उसके हिसाब से तो जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं वो हम सभी उसको भुगत रहे हैं। लेकिन अलॉन्ग साइड दैट एक है विल ऑफ नेचर, रब ताला के अपने प्लान्स क्या हैं, और वो अपने प्लान्स करने के लिए मुसलमानों का मोहताज नहीं है। वो किसी से भी काम ले लेगा। इसका एक सबूत हमारे सामने अभी आया कुछ अर्सा पहले, आज से कोई 8 महीने पहले, कि गजा पर इजराइल ने जुल्म ढाया। तो बजाय इसके कि मुसलमान एहतजाज के लिए निकलते ही यूरोप में इजराइलीस और ईसाई एहतजाज के लिए निकल आए। तो रब ताला जिससे चाहे काम ले ले, वो मालिक है। तो वो विल ऑफ नेचर ये है कि इस मुल्क को कायम रहना है और आगे बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। इसका क्रेडिट मैं किसी को नहीं देता, किसी इंसान का कोई क्रेडिट नहीं। और इंशाअल्लाह आप सब अपनी जिंदगी ही में देखेंगे कि इन अबाउट 2 years टाइम यह मुल्क कहीं से कहीं जाना शुरू हो जाएगा, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। जो ये मायूसी की बात की है, ये मायूसी एक वजह से होती है, जब हमारी तवक्कुआत बहुत बढ़ जाएं, ख्वाहिशात हमारी बहुत बढ़ जाएं और वो पूरी नहीं होती, तो हमारे अंदर मायूसी दर आती है। हमने गलतियां की हैं कि मैंने जैसा भी नारा लगाया हम सब ने उसको तस्लीम कर लिया और उससे तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। किसी ने ये नहीं सोचा कि इकोनॉमिक का कौन सा फार्मूला ऐसा है जो ये दावे शाह साहब को पूरे हो जाएंगे। तो अगर कहीं हमने हकीकत पसंदी से देखा होता तो उसी वक्त हम क्वेश्चन कर लेते दावा करने वाले। तो ये तवक्कुआत इतनी हाई नहीं जाती और मायूसी हमें ना होती। जहाँ तक फलस्तीन की बात है, बात इतनी सी है कि हम इसको भूल गए कि हमारे दीन हमें क्या कहता है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। किसी एक उज़्व को अगर तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को दर्द होता है उसका। हमने इसे रसूल को भुला दिया है, उसको भुगत रहे हैं। लेकिन मुसलमान कभी मायूस नहीं होता, इसलिए कि मुसलमान के लिए मायूसी कुफ्र है। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन हालात से भी मुसलमानों को निकालेगा और जिसने जुल्म किया है उसे जुल्म की पूरी सजा मिलकर रहेगी इंशाअल्लाह। जी सीनियर है, तशरीफ लाइएगा। मैडम हमारा वसीम आएगी, अनाउंस करेंगी। और एमिरेट स्कूल से जमान साहब और एजुकेटर से मुमकिन कर से अनस भी तैयार रहे। अनस और हुसैन मुमकिन कर से आएंगे, ये हमारे IMS के स्टूडेंट्स हैं। मुमकिन कर तंजीम के ये शाह साहब को सुवीनियर पेश करना चाह रहे हैं। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के दस्तकार, मुल्तान के दस्तकार, जिनकी उन दस्तकारों की मेहनत की वजह से हज़रत शाह रुकन आलम का आर्किटेक्चर, वो बिल्डिंग जो गुज़श्ता 8.5 साल से जैसी थी, 800 साल से वो आज भी वैसी है। ये इन दस्तकारों की मेहनत है कि उन्होंने उस हुनर को जिंदा रखा हुआ है। ब्लू कोटी की टाइल्स का काम करते हैं वाजिद साहब, वो भी तशरीफ लाएंगे। उनके साथ उनके बेटे हैं शाहजेब, वो सोवीनियर पेश करेंगे। पहले मुमकिन कर
वाजिद साहब और शहजेब अपने सोवीनियर्स के साथ तशरीफ लाए। वाजिद साहब को मैं भी ज्वाइन करूंगी क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मोहतरम है और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने हज़रत शाहरुख ने आलम के मज़ार का जो है ये मॉडल बनाया। वाजिद साहब सुवीनियर पेश कर रहे हैं, हज़रत शाहरुख ने आलम के मज़ार का अक्स है। मुल्तान का कदीम एक फन है जी शीशा मीनाकारी, उसके दस्तकार हैं मोहम्मद आसिफ। उन्होंने हमने कोशिश की है शीशा मीनाकारी को एक नई जिद्दत दे सके, तो इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग भी हो रही है स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरफ से। तो आसिफ साहब प्लीज लाइए, हमने जो इनोवेटिव एक कोशिश की है, कोई फ्रेम बनाया हमने। एमिरेट्स स्कूल सिस्टम से जमान साहब तशरीफ लाइए, आप भी सोवीनियर देना चाह रहे थे। सईदुल्लाह शेख साहब पेश कर रहे हैं अपना स्पीकर। मैं अपनी जानिब से और हमारा वसीम साहब की जानिब से, डॉक्टर शाहिद राव साहब की जानिब से, सारे मुल्तान की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ तालियों के साथ शाह साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि तशरीफ़ लाए हैं चौथी मरतबा मुल्तान में, और हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत व आफियत के साथ रखे और ये ऐसे ही तशरीफ़ लाते रहें और हमें अपने ज़र्री और पाक ख्यालात से मुस्तफ़ीद करते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।